اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بہتری ہونا، عمران جیسے نے کہا کہ یہ بہت اچھے اور پازیٹیو انڈیکیٹرز ہے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ پازیٹیو انڈیکیٹرز آگے جا کے ہمارے لیے کچھ بہتری کی نوید لے کر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت تین چیزیں ہو رہی ہیں سائملٹینیسلی جو اکانومی کو مینج کر رہی ہیں. نمبر ون، ہم ایک IMF کے پروگرام میں ہیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے اینڈ آئی تھنک آئی بین ایبسولوٹلی کلیئر آن دس فیکٹ کہ پاکستان کو IMF کے ساتھ رہنا ہے، تبھی وہ اپنے جو ایکسٹرنل کے خسارے ہیں ان کو سنبھال سکتا ہے، ایکسٹرنل کی پیمنٹس کو ہینڈل کر سکتا ہے اور اپنے ریزروز کو یہاں سے بلڈ کر سکتا ہے. سو گڈ ٹو سی دیٹ IMF کا جو ایک جائزہ مشن تھا اس کے 30 ستمبر کے ٹارگٹس لارجلی میٹ تھے. دو اس کی کوالٹیٹیو جو نیچر ہے اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں. آئی تھنک کہ ہم ہر وقت اپنی کوالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں the way we reach those indicators, but largely met ہیں. ریویو مشن کا اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا ہے. سم ٹائم ان ڈسمبر لیٹس ہوپ کہ we get the board approval and the $700 million اور باقی پیسے اس سے جو اٹیچڈ. نمبر ٹو، آپ اس وقت ایک ایڈمنسٹریٹولی اس ملک کو انفورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیزیں. اسمگلنگ، ہورڈنگ، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور ڈی ڈالرائزیشن، یہ کلیئرلی 4 پاتھس ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ڈٹرمن کر رہی ہے کہ اس نے اس کو فالو کرنا ہے. اس کے گائے بگائے آپ ریگولیٹری انفورسمنٹ کے میجرز جو ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں. اور ایک تیسری چیز ہے کہ آپ ایک امید باندھے ہوئے ہیں کہ SIFC جو ہے ود ہول آف گورنمنٹ اپروچ کچھ ڈیلیور کر کے آپ کو کوئی فارن انویسٹمنٹ پاکستان کے لیے لے آئے گی. ان تین میں دیکھیے، پلس آپ یہ ایڈ کیجئے کہ جو اس وقت حصص تھے اسٹاک ایکسچینج پہ they were terribly cheap. یہ جو پرائس تھی کمپیئر ٹو ارننگز وہ تقریباً 3 کے ریشو پہ تھی. اربلا یہ ایوریج 5، 6، 8 کے قریب پاکستان کی رہی ہے. اس کی وجہ سے پراپرٹی از ناٹ اے گڈ انویسٹمنٹ رائٹ ناؤ. ڈالرائزیشن ہم نے روکنے کی کوشش کی، گولڈ کا گلٹر جو ہے وہ کم ہو گیا تھا. So obviously people have found their way into the stock market. بہت سستی تھی مارکیٹ. لیٹس سے آپ اس کو اس طرح سمجھیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے گیس کی قیمتیں تبدیل کی تو تھوڑا سا گیس کے جو حصے ہیں وہ اٹریکٹیو ہوئے. اور پیٹرولیم، آپ فرٹیلائزر دیکھیے، آپ بینکنگ سیکٹر دیکھیے، سب میں جو پروفٹیبلٹی ہے وہ بھی ایک ڈیسنٹ لیول پہ تھی. IMF کے پروگرام نے اس چیز کو تھوڑا سا امپیٹس دیا. امپیٹس سے مطلب ہے لیٹ سے نج کیا اور حصص میں. So there has been a general buoyancy. اور سب سے بڑھ کے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ I don't want to comment on the politics of Pakistan, but political certainty plays a large role in determining the future of Pakistan. So 8 فروری کی جو ڈیٹ ہے I think it has added kind of a certainty کہ ملک جو ہے وہ 8 کو پھر جب بھی اس کے 3 ہفتے بعد ایک ٹرانزیشن ہوگا پر پالیسیز ان 3 کمپارٹمنٹس میں ہی رہیں گی جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا. I think یہ ہے اس وقت. ایک ریسنٹ سروے یہ کہہ رہا ہے کہ صرف 10% پاکستانیز یہ سمجھتے ہیں کہ کنٹری از ہیڈنگ ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن. آئی مین آر یو ون آف دوز 10% جو یہ سمجھتے ہیں، یا آپ ان 90% میں سے ہیں جن کے خدشات ہیں بہت زیادہ یا تحفظات ہیں؟ دیکھیں عمران، ٹو بی اسمارٹ اباؤٹ اٹ، یہ 90% اس لیے ہیں کیونکہ وہ ہر دفعہ جب چیزوں کی قیمتیں دیکھتے ہیں مارکیٹ میں جا کے تو اگر کوئی چیز انہوں نے 150 روپے کی خریدی ہوتی ہے تو وہ 160 کی ہو جاتی ہے، پھر 170 کی ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں یہ کیسی معیشت ہے جس پہ پرائس اسٹیبلٹی ہی نہیں آ پا رہی ہے. سو آئی تھنک ان کا مائنڈ اس فریم ورک سے چل رہا ہے. دوسرا، جب ان کا بیٹا گریجویٹ کرتا ہے تو وہ جا کے جب نوکری ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، یا ان کی بیٹی جو ہے وہ گریجویٹ کرتی ہے تو وہ نوکری ڈھونڈنا شروع کرتی ہے، تو نوکری جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے ٹو کم. تو کہتے ہیں کہ ایسی اکانومی ہے جس میں ہم بچوں کو پڑھا بھی دیتے ہیں، اپنے سارے پیسے ان پہ لگا دیتے ہیں، اور وی کانٹ فائنڈ این امپلائمنٹ فار آور چلڈرن. سو جب ان 2 چیزوں کو دیکھیں تو آپ ان 90% میں ہی ہوں گے، اور ہونا بھی چاہیے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. پرائس اسٹیبلٹی جو ہے اس نے پاکستان کو اس وقت بہت جسے کہیں ڈسپلینگ لائک ڈاجنگ کارز ود دی پیپل. دے آر ناٹ فائنڈنگ دیٹ کمفرٹ. پھر بجلی کی قیمتیں تبدیل ہوئیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں، پھر کچھ کام ہوئیں، گیس کی قیمتوں میں 3.5 سال بعد ایک بڑا رد و بدل آیا. So people are falling in that 90% and I can see that. ایک بڑا اہم سوال ہے جو what I was thinking، کیونکہ یوزلی ہم ڈاکومنٹڈ قسم کے کوسچنز ہوتے ہیں ہمارے، ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ سی ڈومین ہے جس میں ہم پلے کرتے ہیں، بٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو ہماری یوتھ کے حوالے سے جو کہ 70% ہے وہ ملک سے باہر جا رہی ہے یا ملک سے باہر جانا چاہتی ہے. And I was just thinking last day کہ اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر رہا.
کیوں نہیں کر رہا؟ نہ حکومتی سطح پہ اس انتہائی سیریس مسئلے کی بات ہو رہی ہے، نہ ہم میڈیا پہ اس حد تک اس کو فوکس کر پا رہے ہیں. تو میں تھوڑا سا آپ کا ٹیک اس کے اوپر چاہتا ہوں کہ یہ جو اتنا بڑا برین ڈرین کا فیکٹر اس وقت ملک کے اندر چل رہا ہے، آپ اگر 2-3 بڑی ایمبیسیز جیسے انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، آپ وہاں پہ جائیں، آپ کو موقع نہیں ملتا ہے انٹرویوز کے لیے، ویزاز کے لیے. اتنی بڑی تعداد ہے. پاسپورٹ کے اندر کل مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ بیک لاگ چل رہا ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ پاسپورٹس بنوا رہے ہیں، بن نہیں پا رہے ہیں. تو اس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا ہے. اور وجہ اوبیسلی اکانومی ہے، ملک کے اندر اکانومی ٹھیک نہیں ہے، لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اور پھر باہر جا کے وہ الگ قسم کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. اس مسئلے کو بینگ این اکانومسٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس پہ؟ عمران، یہ وہ چوتھا جز ہے جو ہمیشہ مسنگ رہتا ہے. شارٹ ٹرمزم میں تو ہم اکانومی کو سنبھال لیتے ہیں. ایکچولی آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہم یہی قسم کی جو انگیجمنٹ ہے وہ رکھتے ہیں. وہ شارٹ ٹرم ایک اسٹیبلٹی آتی ہے، پر جو اصل مسئلے ہیں پاکستان کے، چاہے وہ پاکستان کی سب سے پہلے گروتھ کو واپس لانا ہو، کیونکہ گروتھ کے علاوہ کوئی انجن نہیں ہے پاکستان کے پاس، کیونکہ دنیا بھر میں گروتھ از دی اونلی انجن. سو گروتھ کے جو ڈرائیورز ہیں، جو لانگ ٹرم ڈرائیورز ہیں، ہم ان کو تو ٹھیک کر نہیں پاتے. سو اپرچونٹیز کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں. اگر پاکستان پچھلے سال 0% پہ گرو کرے گا اور اس سال 2-2.5% پہ گروتھ کرے گا اور پاپولیشن 2.5-3% پہ گرو کر رہی ہوگی، تو نوکریاں تو نہیں نکل رہی ہوں گی. سو obviously youth have to find a place somewhere. So they مڈل ایسٹ سے لے کے امریکہ تک and آسٹریلیا تک they find a place to go. اب بات یہ ہے کہ اگلے 5 سال میں کیا ہم ڈیفائن کر پائیں گے کہ ہم نے پاکستان کے جو کلیدی مسائل ہیں، جس میں گروتھ ڈرائیورز ہیں، جس میں انرجی کا مسئلہ ہے، انرجی کاسٹ آف لیونگ، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس دونوں کو افیکٹ کر رہی ہے، جس میں پیداواری صلاحیت کا مسئلہ ہے، کیا ہم یہ 3 مسئلے حل کر پائیں گے؟ عمران، اس کے 3 انڈیکیٹرز ہیں جو کہ آج ہم ایک نوٹ کر لیتے ہیں. ہم 5 سال بعد اگر میں نہ بھی ہوں پاکستان میں تو آپ مجھے کال پہ لے لیجئے گا. پاکستان کا ان کیس آپ کہہ رہے ہیں کہ اس برین ڈرین کا آپ بھی حصہ ہونے والے ہیں. No, we don't want it. We don't want it, ڈاکٹر صاحب. پلیز. سو دیکھیں نا، آپ کی اگر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ملک میں جو 14% ہے اوور آل جی ڈی پی کا، تو جتنے ملکوں نے ترقی کی ہے، چاہے وہ ایسٹ ایشیا ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، ویتنام ہو، کسی ملک کو لے لیں، اور آپ کا بہترین دوست چائنا، وہ 30 کے قریب رہی ہے. ایوریج جو ہے وہ 30 کرتی ہے. سو ہم انویسٹ نہیں کر رہے. یہ ایک کلیدی مسئلہ ہے پاکستان. اسی کی وجہ سے ہم ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں بنا رہے. تو ہمارا ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی 9-10% ہے. یہ ان ممالک میں 20 سے 30-40% تک تھا ہوتے جی ڈی پی. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی بھی 9-10% ہے، جو 15 کے قریب ہونا چاہیے، تو ہم بورو کرتے رہتے ہیں. اب یہ 3 مسئلے آنے والی حکومت نے اگلے 5 سال میں حل کرنے ہیں. اگر وہ یہ مسئلے حل نہیں کر پائے گی تو نہ ہم اس برین ڈرین کو، اور اب اینیکڈوٹل ایویڈنس یہ کہہ رہا ہے عمران، یہ آپ کی بات میں بہت صداقت ہے کہ پیپل آر فائنڈنگ اٹ ہارڈ ٹو فائنڈ گڈ اکاؤنٹنٹس، گڈ بلو کالر ورکرز. اینڈ اچھا، جو این ٹی ڈی سی نے خود یہ کہا ہے، جو کہ گورنمنٹ کا بہت جسے کہیں گے یہاں پہ نرچر ہوتے ہیں انجینئرز، کہ they've lost very smart people who have gone to UAE, who have gone to the Middle East. But that's an obvious conclusion. پیسے بھی زیادہ ہیں، جاب سیکیورٹی بھی زیادہ ہے، اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ چونکہ سکڑ رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور ہم یہ کلیدی فیصلے نہیں کر پائے. ریئلی اگر تیاری کر کے کوئی بھی حکومت نہیں آئے گی عمران، یہ سلسلہ کمفرٹیبلی چلے گا. ٹھیک ہو گیا، ویری ٹرو. اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسری جانب آپ نے بجلی اور گیس کی قیمتوں کے حوالے سے بات بھی کی، اور جو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے اس پہ بھی بات کریں گے. 7 دسمبر کو ایکسپیکٹڈ ہے. اس میں اس سے پہلے بجلی اور گیس کی قیمتیں، اور یہ جو 3 سیکٹرز جس پہ ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے، ڈیجیٹل مارکیٹ ہے، پراپرٹی ہے، یا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، اس کے اوپر ٹیکسز لگانے کے حوالے سے، اس کو ٹیکس نیٹ میں لگانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس سجیشن کو؟ سو ارمیلا، I'm really glad کہ آپ نے یہ 7 دسمبر کی ڈیٹ کہہ دی ہے. میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ 7 دسمبر ایز اے ٹینٹیٹیو ڈیٹ، مجھے پتا ہے کہ یہ میڈیا میں گھوم رہی ہے. ان کیس ڈیلے ہو جائے تو بہت سی کانسپیریسی تھیوریز بن جائیں گی. دس کین گو another week. So اتنی اس میں فکر نہیں کرنی چاہیے. I think IMF has to take still some internal and external جی. سو وی اسٹیک ٹو دیٹ. نمبر 2، دیکھیں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بڑا رد و بدل ہو گیا ہے، پر چھوٹے چھوٹے ابھی بھی کچھ وجوہات ٹیکنیکل ایسی ہیں جس کی وجہ سے ایک کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ میرا خیال ہے کہ آئے گی بجلی میں، اور گیس میں کچھ ریویژن وی ول سی، بیکاز دیٹ از واٹ دی اوگرا سیز. بینگ ان این IMF program, we are being a good student and following اوگرا. Now that really hurts me کہ 3.5 سال میں کئی دفعہ ہر 6 ماہ میں اوگرا نے تبدیل کی. آپ کو قیمت تبدیل کرنی چاہیے تھی، آپ کے ایفیشنسی
policy measures is a separate thing. But जब IMF 2 नवंबर को आना था IMF ने इमरान, this really hurts me. तो 1 नवंबर को हमने वो कीमत तब्दील की जो हमें 1 जुलाई को करनी चाहिए थी. फिर अगर हम कहें कि कोई हमें आके ये कहता है कि be a good student, that is the nature that we need to change ourselves. So एक तो ये बात हो गई. दूसरी, अब moving forward इसी पैराहे में रह के मूव करना है, IMF के साथ रहना है. ये चेंजेस बिजली और गैस के होते रहेंगे. वर्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है उसमें से गुजर रहे हैं. ये चेंजेस के साथ अगले 2-3 माह अभी भी ऑन द हायर साइड, बट आई थिंक एज वी अप्रोच जून 2024 एंड वी टॉक अगेन, इन्फ्लेशन जो है यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह, कीमतें नहीं कम होंगी, कीमतों के बढ़ने की शरह जो है उसमें आपको एक कमी की जो नुमायां रुझान, आई थिंक नंबर्स हैं, रुझान है, वो दिखाई दे. ठीक है, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. जब भी हम आपको मदू करते हैं आप चीफ लाते हैं और बड़ा डिटेल के साथ पाकिस्तान की आवाम को और हमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गाइड करते हैं. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, हम इकोनॉमी की बात कर रहे थे.